معذرت چاہتے ہیں، یہ ہمارا دوسرا ویڈیو ہے فادرس ڈے پہ۔ تو باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے نبی کی دعا ایک امت کے لیے ہوتی ہے۔ اور کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جب ہمارے باپ، ہمارے ابا، ہمارے والد کہیں باہر سے آتے ہیں، کال بیل بجتا ہے تو ہم دوڑ کے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ابا کیا لے کے آئے ہیں، ابو ہمارے کیا لے کے آئے ہیں۔ اور جب ان کے ہاتھوں میں ڈھیر ساری مٹھائیاں، ڈھیر سارے چاکلیٹس، ڈھیر سارے کیک چپس دیکھتے ہیں تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ابو ہمارے کتنی ساری چیزیں لے کے آئے ہیں۔ ہم بہت زیادہ ہی خوش ہوتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ دن بھر کی کڑی محنت کے بعد ان کے ہاتھ میں جو چھالے پڑے ہیں ان کو ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم صرف اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے۔ ہم کبھی محسوس نہیں کرتے ہیں کہ انہیں کیا کیا، کس کس چیزوں سے گزرنا پڑا ہے، دن بھر کتنی محنت کرنی پڑی ہے۔ یہ سب ہمارے دماغ میں خیال میں آتا ہی نہیں ہے۔ شاید بہت لوگ تو ایسے ہوں گے جو کبھی بھی اپنے ابا کے لیے کوئی تحفہ خرید کے لائے ہوں گے، یا کبھی تھوڑا سا ایک اسپیشل مومنٹ رہا ہوگا کہ بیٹھ کے ہم اپنے ابا کا خیریت لیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کیسے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ اور یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے کہ جب بھی تم اپنے ماں باپ کو دیکھو تو مسکرا کے دیکھو، کیونکہ ماں باپ کو مسکرا کے دیکھنے والے کو ایک حج کے برابر کی ثواب ملتی ہے۔ آپ تھوڑا سا وقت نکالو، 2 منٹ نکالو، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو، دیکھو ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، وہ کتنے خوش ہوتے ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میرا اولاد میرے پاس بیٹھا ہے، میری خیریت لے رہا ہے۔ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں، آپ کو کھڑا کرتے ہیں، آپ کی پرورش کرتے ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں۔ تو بڑھاپے میں کیا آپ تھوڑی سی قیمت نہیں عطا کر سکتے ہو، ان کو خوشی نہیں دے سکتے ہو؟ بڑھاپے میں آپ کا بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے ابا اماں کا خیال رکھیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی آپ اپنے ابا کے آگے نہ چلو، اگر آپ کے ابا آگے چل رہے ہیں تو آپ ان کے پیچھے قدم رکھو۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بھی ایک سنت ہے، اگر آپ کے ابا کھڑے ہیں تو آپ بھی کھڑے رہو، جب آپ کے ابا بیٹھ جائیں تو آپ بیٹھ جاؤ۔ یہ بہت اچھی چیز ہے اور ہر اولاد کو یہ چیز ماننی چاہیے۔ اور کوئی ایسا کام مت کرو جس سے آپ کے ابا کی بدنامی ہو، اور اگر آپ کے ابا غصے میں ہے تو خاموش ہو جاؤ نا، تھوڑی دیر چپ ہو جاؤ، اور آپ اچھا سلوک رکھیں اپنے ابا اماں کے ساتھ۔ اپنی پرائیویٹ پرسنل چیز جو آپ نوکری سے جونج رہے ہو یا کوئی پریشانی سے جونج رہے ہو، وہ چیز کو الگ کر کے رکھو۔ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری پیاری چیزیں، کتنی پیارے پیارے سنت اور کتنے پیاری پیاری بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے فرض، اولاد کے فرض۔ تو اس چیزوں پہ چلنے کی کوشش کریے، کیونکہ آج ہمارے ابا بوڑھے ہیں تو کل ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اور جو سلوک آپ اپنے ابا کے ساتھ کرو گے وہی سلوک آپ کے اولاد آپ کے ساتھ کریں گے۔ قرآن میں اتنی پاورفل سٹوریز ہے جو ایک رول بتاتے ہیں، ایک ابا ایک باپ ہونے کا رول بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ پروفٹ ابراہیم بیکم فادر ویری لیٹ اینڈ ہی واز ویری مچ ڈیلائٹیڈ ایٹ دا گفٹ آف فادرہڈ۔ لیکن معلوم ہے کیا ہوا، انہیں ایک دن خواب آیا اور اللہ پاک نے انہیں یہ کہا کہ آپ اپنے اولاد کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے دو اللہ کی راہ میں۔ جب وہ صبح اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے تو وہ اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کے بارے میں بتائیں، تو اسماعیل علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جو کمانڈ اللہ پاک کا ہے وہی کمانڈ آپ فالو کرو، اگر اس سے آپ ہمارے اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے اللہ میری قربانی سے راضی ہو جائیں۔ اور اللہ پاک نے انہیں قربان کر دیا اللہ کے راستے میں۔ لیکن اللہ جو ہے نا وہ غضب کا کرشمہ دکھاتے ہیں کہ ان کے قربانی کے بدلے ایک دمبا وہاں پہ پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے قربانی منایا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک سیکریفائز ہے فار دا پاتھ آف اللہ۔
اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب بھی اپنی بیٹی سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، وہ ہمیشہ مسکرا کے بات کرتے تھے، ہمیشہ خوش ہوتے تھے، اور وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پہ ان کو بٹھاتے تھے، اور ہمیشہ نرمی سے بات کرتے تھے، انہیں پیار کرتے تھے، دلار کرتے تھے، رسپیکٹ دیتے تھے۔ تو قرآن ہماری یہ دوسری پاورفل سٹوری بتاتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بارے میں، جو ایک لو اور ایکسپریشن کو بتاتا ہے کہ اپنے اولاد کے لیے ایک باپ کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اور ایک بہت اچھی سٹوری ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے ابھی، کہ ایک بار کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک صحابہ آتے ہیں اور وہ صحابہ آ کے کہتے ہیں کہ یا حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم، میرے ابا جو ہے نا، میرے حصے کی کمائی لیتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں اور وہ اسے خرچ کر دیتے ہیں۔ اتنا ان کا کہنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے ابا کو بلایا جائے، آپ اپنے ابا کو بلا کے لاؤ۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی موجود ہو جاتے ہیں اس جگہ۔ پھر خبر جاری ہوتا ہے اور جو صحابہ ہیں ان کے ابا کو بلایا جاتا ہے۔ جب ان کے ابا یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے، تو وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں اور بہت ٹوٹ جاتے ہیں کہ آج میرے اولاد نے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ میں اس کے پیسے خرچ کرتا ہوں اس کے بنا اجازت کے۔ تو وہ کچھ آہ بھرتے ہوئے اور وہ گھر سے نکل کے اور وہ حضور پاک کے جانب چلنے لگتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو جبریل علیہ السلام حضور پاک سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ صحابہ کے جو ابا ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے جب وہ گھر سے نکل رہے تھے، وہ کیا گنگنا رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عرض کیا کہ آپ جب گھر سے نکل رہے تھے تو آپ کیا گنگنا رہے تھے، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے لفظ میں کہا کہ میں کچھ نہیں گنگنا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بتاؤ پھر بھی تم کیا گنگنا رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے اللہ کا واسطہ کہ میں کچھ بھی نہیں گنگنا رہا تھا۔ پھر وہ بس یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے اس کی پرورش کی، اپنے بیٹے کی پرورش کی، جب میں راتوں کی نیند اس کے لیے نچھاور کر دیتا تھا، جب میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، جب میں دھوپ میں رہتا تھا اسے ٹھنڈک میں رکھتا تھا، جب میں بھوکا رہتا تھا اس کے پیٹ کو بھرتا تھا، جب میں تپش میں چلتا تھا وہ چھاؤں میں رہتا تھا، اور رات بھر جاگ کے ہم نے اس کی پرورش کی ہے، اور آج یہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ میں نے اس کی اجازت کے بنا اس کے مال کو خرچ کیا۔ اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے، وہ زاروں زار رونے لگتا ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم بھی رونے لگتے ہیں اور ان کے آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، اتنا جاری ہوتا ہے کہ ان کی داڑھی سے ان کے آنسو نیچے آنے لگتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم کبھی بھی اپنے باپ کا فرض ادا نہیں کر سکتے، اور ان کے گریبان کو کھینچتے ہوئے انہوں نے جھنجھوڑتے ہوئے سے کہا کہ تم اور تمہاری دولت یہ اسی کی دین ہے، اور اپنے باپ کی عزت کرو، اپنے باپ کا رتبہ کو سمجھو اور اپنے باپ سے محبت کرو۔ تو ایسی کہانی، ایسی باتیں دین حدیث کی ہے جو اپنے باپ سے محبت کرنے کو سکھاتا ہے۔ جن کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا کہنا ہے کہ وہ قیامت کے دن میرے 2 انگلیوں کے برابر ہوں گے، جن کی 2 بیٹیاں ہیں اور جنہوں نے اپنے بچیوں کی اچھی پرورش کی، اپنی ہر چیزوں سے انہیں بھر ڈالا، انہیں ایک اچھی ایجوکیشن دی، ان کی پرورش کی، شادی بیاہ ہر کچھ ایک اچھے خاندان میں کیا۔ تو الحمدللہ میرے ابو نے بھی وہ کیا۔ ہم لوگ صرف 2 بہنیں ہیں، اور میرے ابو نے ہم دونوں کو دیکھ کے بہت کچھ سیکریفائس کیا ہے، ہم ایک اچھے ایجوکیشن دیا، ہم ایک اچھا پلیٹ فارم دیا۔ ایون مسلم لڑکیاں جلدی چڑھتی نہیں تھیں سول کورٹ میں پریکٹس کرنے کے لیے، وہ بھی پلیٹ فارم انہوں نے مجھے دیا، اور مجھے انہوں نے برابر لے جا کے کورٹ میں پریکٹس کروایا۔ تو شکریہ ابو آپ کا بہت بہت، کہ اتنا اوپن مائنڈ اور اتنا فریڈم اور
اتنی امپورٹینس ایک ڈاٹر کی آپ نے سکھایا. میں اپنے باپ کی بہت شکر گزار ہوں اور ان تمام باپ کی بہت شکر گزار ہوں جو اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی قربان کرتے ہیں. اور آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو سمجھیں اور انہیں عزت دیں، ریسپیکٹ دیں. اور لاسٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ باپ کی موجودگی جو ہوتی ہے وہ بے شک سورج کی مانند ہوتی ہے، گرم ہوتی ہے، لیکن اگر باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہے تبھی تو آپ کی زندگی میں روشنی ہے، ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا. تو ریسپیکٹ یور فادر، لو یور فادر، give your some precious time to your father, your mother, care for her, love for him, and just respect them within heart. اور جس سے ماں باپ خوش اس سے اللہ خوش. شکریہ. ایک بار پھر یوم والد سب کو مبارک ہو.